السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و صلی علی رسول الکریم۔ سورہ آل عمران کے 16 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا پہلا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں، دوسرے حصے کے 5 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے تیسرا ضمنی موضوع ہے مدد، اللہ کی مدد۔ اس کے لیے کچھ 6 نکات ہیں۔ اس میں پہلا نکتہ ہے مدد کے لیے نزول ملائکہ تمہارے دلوں کی اطمینان اور خوشخبری کے لیے ہے۔ اصل مدد تو اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے، اس کو دیکھیں۔ اور پھر دوسرا اسی آیت میں سے اللہ تعالیٰ غالب ہے اور ہر طرح سے مدد کر سکتا ہے، مگر یہ سارے کام حکمت سے کرتا ہے۔ یہ آیتوں کو دیکھیے گا، بڑی سمجھنے والی چیز ہے، اور اسی پہ سارا دار و مدار ہے اسٹریٹجی کا، اور کیا کچھ ہونا اور کیسے کچھ ہونا ہے۔ یہ 125 آیت سے جو پہلے آئی ہے نا، اس سے پہلے جو آیت 124 آ رہی ہے، اس میں یہ 24 سے بات یہ چل رہی ہے کہ جب کہہ رہے ہیں لیکن مسلمانوں کو، کیا تم کو کافی نہیں کہ تمہاری مدد کو اللہ بھیجے 3000 فرشتے جو آسمان سے اترنے والے؟ تو اللہ نے 3000 فرشتوں میں پہلے وعدہ کیا 124 میں۔ البتہ اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو اور وہ آئے تو پر اسلام تو مدد بھیجے تمہارے رب کی 5000 فرشتے نشاندار گھوڑوں پر۔ تو یہ جب پتہ لگا جی کہ یہ وقت کی چل رہی بات، کہ جب پتہ لگا جناب کہ کفار کی مدد کے لیے اور لشکر بھی آ رہے ہیں، تو اللہ نے کہا مسئلہ کیا ہے، ہم اور فرشتے بھیج دیتے ہیں، 5000 فرشتے بھیج دیتے ہیں۔ اور پھر 126 آیت جس کے بھی آپ بات کر رہے ہیں، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا، یہ صرف تمہارے دل کی خوشی کے لیے کہ تمہیں پتہ لگے کہ جی ادھر 3000 تھے، تو اللہ نے کہا یہ 3000، چونکہ تعداد مسلمانوں کی پہلے 1000 تھی، عبداللہ بن ابی اپنے 300 بندے لے کے نکل گیا، پیچھے 700 رہ گئے، 100 کا 3000 سے مقابلہ بڑا مشکل تھا، کئیوں کے دل اکھڑ گئے، کئی مسئلے ہو گئے، 2 قبائل اس میں سے ایک مسئلے پیدا ہو گئے۔ تو پھر اللہ نے کہا بھی 3000 ہے تو تم تو 700 زیادہ ہو، 3000 تو صرف فرشتے آ رہے ہیں۔ تو جب پتہ لگا ان کی مدد کے لیے فلانا فلانا قبیلہ آ رہا ہے، تو اللہ نے پھر کیا کہا کہ جناب میں 5000 فرشتے بھیج رہا ہوں، اور وہ کیا ہوں گے، نشان زدہ ہوں گے، اور مصممین نشاندار گھوڑوں پر ہوں گے، جن کے خصوصی گھوڑے ہوں گے۔ اور پھر اللہ نے کہا یہ تو اللہ نے تمہارے دل کی خوشخبری ہے، لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، تاکہ تمہیں تسکین ہو دل کی کہ ہمارے لیے اتنی تعداد ہے۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، مدد صرف اللہ کی ہے، کام اللہ نے کرنا ہے۔ اسی لیے خالد بن ولید کہا جی اگر 3000 یا 30 یا 300 مدد تو اللہ نے کرنی ہے، تو اس تعداد سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا ہمارے وسائل، اچھا آج مسلمانوں کو دیکھ لو، ساری دنیا کے وسائل موجود ہے، کسی چیز میں دیکھنے کیا کمی ہے، کیا مال و دولت کی کمی ہے، کیا باقی اسلحے کی کمی، کس چیز کی، افراد کی کمی ہے، اربوں میں سارا کچھ ہے، لیکن کیا کچھ ہے، یہ اس پہ نہیں ہے، اپنا ایمان نہیں ہے، اس پہ نہیں ہے۔ تو اللہ یہ دل کی خوشی کے لیے بڑی اہم بات ہے، وَلَا تُطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، تمہارا دل مطمئن رہے، تمہارا دل مطمئن رہے۔ نزول ملائکہ کی خوشخبری تو مسلمانوں کے دل مضبوط کرنے کے لیے تھی، اصل مدد تو اللہ نے کرنی ہے۔ بدر میں اللہ تعالیٰ نے 4 طرح مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی۔ پہلا ہوا کہ ہوا کا رخ کفار کی طرف موڑ دیا اور ریت اڑ اڑ کر ان کو بدحال کر دیا، مسلمانوں کی طرف سے کفار کی طرف، ادھر سے ریت اڑتی تھی تو آنکھوں میں پڑتی تھی۔ دوسرا اللہ نے بارش برسا دی، جس سے کفار کا جگہ پہ وہ نیچے کے ایریے میں تھے، مسلمان اوپر تھے، وہ پھسلا اور دلدل بن گئی، کے اوپر پانی اکٹھا ہو گیا اور مسلمانوں کی ریت جم گئی، پانی وہاں سے بہہ گیا اور ریت جم گئی وہاں پر۔ تیسرا فرشتوں کا اللہ نے نزول کیا، اور فرشتے جو ہے بندے کا ہاتھ بعد میں پہنچ جاتا، فرشتہ کے دن پہلے اتار تھا۔ اور پھر چوتھا تھا کفار کو مسلمانوں کی تعداد دگنا نظر آئی، یہ اللہ نے مدد فرمائی۔ ایک دفعہ سے جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بدر کو کیسا سمجھتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تمام مسلمانوں سے افضل۔ جبرائیل کہنے لگے کہ جو فرشتے بدر کی دن آئے تھے وہ تمام فرشتوں میں افضل ہے۔ تو یہ سلسلہ اس میں تو مدد اللہ تعالیٰ کی ہے، اور 150 میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، اور پھر 160 میں اللہ نے کہا کہ اللہ کی مدد آنے پر کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ یہ بڑی اہم بات ہے اللہ کی، جب اللہ کی مدد آئے گی کون غالب آئے گا؟ اللہ کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ کے لشکر بے حساب ہے، جدھر سے چاہے مدد لے۔ اگر یہ اللہ نے کہا کون مدد، پھر کون ہے جو مدد کر سکے تمہاری اگر اللہ نہ کرے، اور پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکے گا اگر اللہ مدد کرے۔ اچھا کسی کو سمجھ نہیں آتی تو افغانستان دیکھ لے، سب کو 9/11 یاد ہوگا آپ میں سے۔ اچھا وہ دیکھیں تب جب امریکہ آ گیا، نیٹو آ گیا، ساری دنیا آ گئی، ان میں سے آپ اپنے بیٹھ کے کہ آپ کا کیا خیال تھا کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ پھر 20 سال بعد کیا ہوگا؟ کیا جو آپ نے ٹیمیں لگائے تھے اور سوچا تھا اس کے مطابق ہوا ہے یا مختلف ہوا ہے؟ وہ اللہ مدد کرتا ہے پر مدد کھڑے کیوں کرتا ہے؟ اقبال نے کہا نا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار کندر قطار اب بھی۔ یہ آج بھی یہی سارا کچھ ہے، لیکن ان کے لیے جو کھڑے ہیں، لیٹرے والوں کے لیے، چینل بدر والوں کے لیے، ان کے لیے کچھ نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے 160 میں۔ اور پھر 195 میں پھر بات ہے اللہ تعالیٰ مہاجرین
اور مجاہدین اسلام و تکالیف اٹھانے والوں میں برائیاں دور کرے گا، پھر جنتوں میں داخل کرے گا دنیا میں اچھا یہ قربانیوں سے ہے، یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے، 20 سال کی قربانیاں ہیں، لاکھوں شہادتیں ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ کیا ہے؟ ضلالتوں سے تو بچ گئے نا. اچھا وہ ذلیل بھی کرتے ہیں، مارتے بھی ہیں، سارا کچھ ہے، موت تو پھر بھی آ جانی ہے. تو یہ بڑی اہم بات ہے. اللہ کی مدد تب آتی ہے جب انسان کھڑا ہو، جب مجاہد کھڑا ہوتا ہے. کھڑے کی بات مدد آنی ہے، لیٹے کی مدد نہیں آنی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.